خراب بھی کر سکتی ہیں. زبیر احمد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سارک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ سے کہ آپ اس کے پریزنٹلی چیئرمین بھی ہیں فائنانس کے. کیا سارک میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور سارک ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے دو پہلو ہیں. پولیٹیکل ڈائمینشن فالوڈ بائی دا اکنامک ڈائمینشن. پولیٹیکل ڈائمینشن کے اوپر تو آپ یہ اپنے گورنمنٹ سے پوچھیں، دا پرائم منسٹر، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ہماری اس وقت تک کوئی پالیسی ہی نہیں ہے سارک کے اوپر. پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت اگر سارک میں کوئی ووٹنگ ہو گئی کسی بات پہ تو پاکستان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ سری لنکا اور مالدیوز ہے. یعنی کہ 8 میں سے ایون افغانستان ول آلسو ناٹ اسٹینڈ ود یو. ٹھیک ہے. ہماری فورن منسٹر صاحب تو ہیں ہی نہیں، پارٹ ٹائم ہیں ایڈوائزر صاحب، اور ایک وہ ہیں فاطمی صاحب. خدا ان کا بھلا کرے. میری طرح صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارک میں کچھ بھی نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم کر رہے ہیں اپنے لیول پہ، سارک چیمبر کے لیول پہ. وی آر ڈوئنگ ٹرائنگ جو بیسٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کرنے کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. فیسیلیٹیشن کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ تو ابھی آئی ایم سوری ابھی تک نہیں. کیا انوائرمنٹ چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو آپ یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ آپ نے سارک کے ساتھ چلنا بھی ہے یا نہیں. دیکھیں، پاکستان ہیز بین اے فیلئر آن آل دا ریجنل فرنٹس. سب سے پہلے آپ نے آر سی ڈی بنایا تھا، پاکستان، ایران اور ٹرکی. اس کا کیا حال ہوا؟ اس کے بعد آپ نے سارک، ای سی او. آپ تو بڑا آسان ہے کہنا کہ فیلئر ہے بہت، لیکن کیوں فیلئر ہے؟ دیکھو جی، آئی ڈونٹ میک دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. تو لیکن آپ کو معلوم ہے کون سی پالیسیز ہیں فیلئر کی وجہ؟ سر دیکھیے، جس ملک میں آپ کی پروونسز کا لے لیں، 17 منسٹریز آر جسٹ ود دا چیف منسٹر پنجاب. کیا وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں؟ آپ سینٹر میں آ جائیں، آپ کے پاس منسٹر جو ہے، سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ فورن افیئرز کا ہوتا ہے. اس میں آپ نے 2 ایڈوائزر رکھے ہیں. ایک کی ماشاءاللہ عمر 82 ایئرز پلس ہے جی. تو میں 71 میں ہوں، میں چیزیں بھول جاتا ہوں. زبیر صاحب ابھی تک آپ یہ بتا نہیں پائے ہمیں کہ کون سی وہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں جو ہمیں سارک میں نہیں انہوں نے دے رہی، وہاں سے کوئی فائدہ پاکستان کے اندر نہیں لانے دے رہی. وہ کون سی پالیسیز ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، موٹر ویکل ایگریمنٹ ہے جو سارک کنٹریز ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ سے. صرف آپ اور سری لنکا نے لاسٹ سمٹ میں اسے اپوز کیا تھا. ابھی تک ابھی سمٹ سارک ہو رہا ہے نومبر 9 اور 10 کو پاکستان میں. کیا میں ابھی ریسنٹلی ٹور پہ تھا، آئی میٹ دا پریزیڈنٹ آف افغانستان. اس نے بڑا اوپنلی کہا افغانستان نے کہ جی اگر آپ یہ موٹر ویکل ایگریمنٹ ہمیں ایکسیس نہیں دیتے to our trucks to pass through Pakistan onwards to India, تو ہمیں تو یہ سارک جو ہے نا ایک ڈیڈ نظر آ رہا ہے ایز اے باڈی. He said it in very clear terms. اور پوری سارک ڈیلیگیشن تھی، اور یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، پورا مہینہ بھی نہیں ہوا. اسی طرح آپ دیکھ لیں، انرجی کا تھا تو وہ مشکل سے ہم نے کیا. خیر اس پہ بھی تھوڑا بہت پرائم منسٹر صاحب نے کام کیا کہ یہ کاسا 1000 اپنی جو ہم نے سائن کیا جا کے، دین ٹاپی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا، اس پہ ہم نے یہ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں. لیٹس ہوپ ابھی کانٹریکٹ سائن کیے جی، دا ورک ہیز اسٹارٹیڈ آلریڈی. کیونکہ آئی پی آئی ہے، ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن، وہ ڈول ڈرم میں ہے. خطے میں وی ڈونٹ ہیو ویری گڈ ریلیشن ود ایران. انڈیا سے ہمارے ریلیشن نہیں اچھے، افغانستان سے ہمارے ریلیشن نہیں اچھے. آپ کا ویسٹرن بارڈر از ناٹ سیکیور، یور ایسٹرن بارڈر از ناٹ سیکیور. صاحب یہ باتیں ہمیں معلوم ہے. آپ یہ بتائیے کہ کس جگہ پہ آ کے فلا آتا ہے کہ ہم اس کو ایسے کر کے اٹھائیں؟ فلا آپ کی پالیسیز میں ہے بی بی. اس کے علاوہ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ پالیسی مطلب آئی ڈونٹ میک دا پالیسیز. فائنانس کی ساری پالیسیز خراب ہے. نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فائنانس.
You talked about کہ کہاں پہ ہمارے فیلیئرز ہیں, ہماری معیشت کی جو فیلیئرز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایک عام بندہ انٹرپرینیورشپ نہیں اڈاپٹ کر پاتا. دو چیزوں میں آپ اب مکس کر رہی ہیں. سارک کا ہمارا تب ہوگا جب ہمارا کنیکٹیوٹی ہوگی, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوگا. آپ ویزے نہ آپ دیتے ہیں اس وقت, نہ انڈیا آپ کو ویزا دیتا ہے آسانی سے, ویسے تو کلیم کرتے ہیں وہ دیتے ہیں, نہ پاکستان انڈینز کو آسانی سے دیتا ہے. بنگلہ دیش آپ کو دیتا ہی نہیں ویزا. ڈو یو نو دس تھنگ؟ ٹھیک ہے, جائیں مجھے لا کے دکھائیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کیا آپ اس کی بات کر رہے ہیں پالیسیز کی؟ کون سی آپ کی پالیسی درست ہے؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہماری فورن پالیسی اور ہماری جو اکنامکس ایگزیکٹلی ایک دوسرے سے انٹرلنکڈ ہے. ایک نیپال ہے پورے میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. سری لنکا تھا جو آپ کو لینڈنگ پہ دیتا تھا. علی رضا صاحب ہیں, پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس کے راولپنڈی سے, ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. ایک ایسپیکٹ ہو گیا, آپ نے سیکیورٹی کنسرن بتا دیے, لیکن یہاں پہ جب سی پیک شروع ہو گیا تو اٹ مینس کہ باہر کے لوگوں کے لیے انوائرمنٹ فرٹائل ہے, تبھی اتنی بڑی انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے. دوسری چیز یہ بتائیے سر کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا چاول جب بھارت جاتا ہے اس کے بعد دبئی کے ایئرپورٹ پہ وہ پاکستان کی بجائے بھارت کی سٹیمپ لگ کے پوری دنیا میں فروخت ہوتا ہے, اور پوری دنیا میں جو بہترین باسمتی ہے وہ بھارت کا ہے, حالانکہ وہ پاکستان سے جاتا ہے بھارت اور اس کے بعد وہاں پہ بھارت کی, انڈیا کی اس پہ سٹیمپ لگتی ہے اور وہ پوری دنیا میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پہ کس کا فلو ہے, انوائرمنٹ کا فلو ہے؟ نہیں دیکھیں جی, انوائرمنٹ کا فلو بھی ہے اور پلس آپ کی مارکیٹنگ ٹیکٹکس ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے فرمایا نا کہ جب فورن انویسٹر آپ کے ملک میں نہیں آ رہا, وہ آ کے ڈائریکٹ دیکھیں سین از بلیونگ, جب وہ آگے چلتی انڈسٹریز نہیں دیکھتا, جب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم لوگ ایگریکلچر میں کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں, تو پھر ایک جو پرسیپشن پرولونگ کر جاتا ہے کہ جی یہ چیز تو پاکستان سے بن کے نہیں آئی. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں وار فوٹنگ پہ جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہیں ان میں ایکسیس چاہیے. اب وہ ایکسیس کس طرح چاہیے؟ آپ یا میں اگر نہیں بھی دے سکتے تو ہمیں انڈیویجلی, میں آپ کو راولپنڈی چیمبر کا خاصہ بتاؤں گا. راولپنڈی چیمبر پاکستان کے تمام چیمبرز میں اس وقت لیڈ کر رہا ہے جو انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے میڈ ان پاکستان کے نام سے. جس زمانے میں پریزیڈنٹ تھا, آئی اسٹارٹڈ فرام یو ایس اے, وی ہیو گون ٹو آسٹریلیا, کوئی ملک اسکینڈینیوین کنٹریز, یورپین کنٹریز, ہم وہاں گئے. اور میرا فرسٹ اسٹیپ پہلا بنگلہ دیش میں تھا. ابھی میں آپ کی باتیں سن رہا تھا پروگرام, ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کنڈکٹ کر رہی ہیں. اس میں شاید بات ہوتی تھی کہ جو بنگلہ دیش ہے پاکستانی اس کو ایکسیس نہیں دیتا. ایسی ہرگز بات نہیں ہے. میں آپ کے یہ چینل پہ بہت وثوق سے کہتا ہوں کہ 89 پیپل ڈیلیگیشن 2011 میں اٹ واز فرسٹ میڈ ان پاکستان. اس وقت کے جو کامرس منسٹر سے یقین کیجئے واپس جب آئے تو انہوں نے پنڈی چیمبر سے خاص اس معاملے پہ ملاقات کی, اور ابھی وہ ہماری سیریز چلتے ہوئے وی ہیو گاٹ 30 میڈ ان پاکستان ایگزیبیشن اکراس آر ریجن. اس میں ہم نے یورپ میں بھی گئے, اس پہ آپ کو میں نے عرض کیا امریکہ گئے, انگلینڈ گئے. اب دیکھیں جب آپ ایک کسی مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں وہی دن آپ کا گولڈن ڈے نہیں ہوتا کہ اسی دن سے آپ کی پروڈکٹس وہاں جانی شروع ہو گئی. لوگوں کو ہم نے متعارف کرایا, وہاں پہ روڈ شوز کیے. ابھی بھی ریسنٹلی کمنگ ڈیز میں 2 جون سے 6 جون تک رضا صاحب, زبیر احمد ملک صاحب آپ کی بات پہ کچھ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ رضا صاحب آئی ایم سوری, آپ 2011 کی بات کر رہے ہیں, میں 2016 کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے لگا کے دیں. ابھی آپ کے کراچی کے انٹرپرینر تھے, انہوں نے وہاں بکنگ کی ہوئی تھی and he had paid 45 lakhs advance and he was not getting the visa. I had to approach somebody there, اور اس کے کہنے کے 9 دنوں کے بعد وہاں پہ the mayor of Dhaka کو میں نے اپروچ کیا. He was the former president of SAARC. اس کی personal intervention and he is the younger elder brother of the chief of the army staff. اس لیول کی انٹرونشن پہ وہاں کے چیف آف آرمی صاحب دے گاٹ دا ویزا. آئی چیلنج یو کہ آپ جائیں اور مجھے ویزا لا کے دکھائیں. میں ابھی 2 ہفتے پہلے جاؤں, وہاں سے آ رہا ہوں. آئی ایم سوری. کبوتر جب بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے یقیناً بلی کھا جاتی ہے. ہم بزنس کمیونٹی ہیں, وی آر دا بیک بون آف آر اکانومی. اگر ہم یہ چیز سوچ کے کہ ہمیں خالی ویزا ایشوز ہیں, کیا ہے بنگلہ دیش نہیں ہے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے 2011 تو یاد کر لیا سر, میں 2 جون 2016 سے 8 جون 2016 تک
امریکہ ہیوسٹن میں ہماری میڈ ان پاکستان سیکنڈ ہونے جا رہی ہے. جی آئی ایم ویل اویئر آف اٹ, بٹ دیٹ از ناٹ, وی آر ٹاکنگ, دا کوشچن واز ود ریسپیکٹ ٹو سارک. وی کین گو ویری ایزی دیئر. آپ کو تھوڑا سا ایک چینل آپ نے بھائی میرے بات سارک کے حوالے سے ہو رہی تھی, دنیا کے حوالے سے نہیں. وی ڈو اپریشیٹ کہ آپ لگا رہے ہیں ایگزیبیشن آل اوور the world. I am well aware of it. علی رضا صاحب بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن بات یہاں جو ایشو ریز ہوا تھا دیٹ واز ود ریسپیکٹ ٹو سارک, اور سارک کے حوالے سے میں نے بات کر رہا ہوں. تھینک یو. سارک ریجن کی آپ بات کر رہے تھے نا, لیکن اس میں ہماری سر اپنی کوتاہیاں ہیں نا. نو, آپ نے کہا میں سن رہا ہوں ساری بات, اور پھر آپ اس پہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیں. آئی ایم اسٹونشڈ. جی علی رضا صاحب, صرف اتنی بات بتائیے کہ اگر کوتاہیاں ہم میں تو یہ ہم آپ کسے کہتے ہیں؟ اس لے مین کو کہتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کی پالیسی جس پہ افیکٹ کرتی ہیں. دیکھیں جہاں آپ سینٹن ہیں, جہاں اقبال صاحب سے بھی سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اگر اجازت دیں تو میں آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑا سا جی ہمیں اپنا جی اس وقت تقریباً پاکستان میں 5,500 سے 6,000 جو ہیں آئی ٹی گریجویٹ ہر سال سالانہ تیار ہوتے ہیں, اور اس میں سے تقریباً 25% جو گریجویٹس ہیں ان کو تو شاید کسی طرح مار کے جاب مل جاتی ہیں ان کی فیلڈ کی. 75% آئی ٹی گریجویٹ یا تو اکاؤنٹنٹ بنا ہوا ہے یا وہ کلرک بنا ہوا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز بننی چاہیے کہ ان 100% جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ پالش کرے, سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تھرو کرے, تاکہ وہ پورے کے پورے گریجویٹ اس کے اندر آ کر مارکیٹ میں اپنی فیلڈ میں آئیں. دوسرے نمبر پر ہر آئی ٹی گریجویٹ یا ایک کامن پرسن اس کو آئی ٹی کے یوز کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے یا ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے. اس وقت مارکیٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ تقریباً سالانہ 6 لاکھ لیپ ٹاپ امپورٹ ہو رہا ہے, جس میں سے 75% لیپ ٹاپ جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور 25% جو ہمارا ریگولر آ رہا ہے اس میں بھی 60% یوز لیپ ٹاپ ہے. تو وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے وہ آ رہا ہے اس میں بھی 60% یوز لیپ ٹاپ ہے. تو وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے وہ گورنمنٹ کو تقریباً 1.3 بلین کا لاس ہے اس میں. اور تو کیوں سر لے کے جا رہے ہیں پھر یہ اس کو؟ میں یہ سوچتا ہوں اگر ہم فیلئر کے ورڈ کو لیں تو قصور ملک کا نہیں ہے, ملک میں بسنے والے ان لوگوں کا ہے جن کی شاید ول ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو ہم اچھی طرح سے کہیں پر پریزنٹ کر سکیں. آپ نے چاول کی بات کی, بڑا امپورٹنٹ ایک سبجیکٹ ہے, رائٹ. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہٹ کرے, لیکن ہماری جو فیلڈ ہے اس کے اندر ہم صرف پروڈکٹس کریٹ نہیں کرتے, ہم پروڈکٹس کو مارکیٹ بھی کرتے ہیں. جب کسی بھی سپلائر نے یہاں پر دیکھا کہ انڈین نام سے چاول آگے بک جاتا ہے تو انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ انڈیا نے ہمارا چاول نہیں خریدا, اپنے آپ کو باہر کی کنٹریز کے آگے پروموٹ اور سیل کیا ہے. تب وہ اس نام کو اور ان کانٹریکٹس کو جانتے ہیں, اور پھر وہ شاید ہمارے جیسے ملکوں سے چاول خرید کے دنیا کو دے دیتے ہیں. اگر ہم صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو انڈیا جو ہے, شری لنکا اور پاکستان, اگر ہم ان تینوں کا کمپیریزن کریں, انڈیا ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ تھی. ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں. آج وہ آپ کے نام سے کیش کرا رہے ہیں. نہیں, وہ تو ایک سیپریٹ ایسپیکٹ ہے, لیکن انڈیا کے جی ڈی پی کا 52% اس وقت ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. 52% ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ کا. آپ نریندر مودی صاحب کے کرنٹ وزٹس دیکھیں تو وہ وزٹس جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے صرف حوالے سے نہیں ہیں, وہ ہر اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو جا کے انہوں نے ملا جہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نیکسٹ فیوچر ہے فار دا انڈین گورنمنٹ اینڈ فار دا پیپل لیونگ ان انڈیا. ہماری گورنمنٹ شاید یا میڈم انوشا رحمان صاحبہ جو ہماری منسٹر ہیں وہ شاید یہ نہیں جان پائیں کہ جس منسٹری پر وہ آ کے بیٹھی ہیں وہ ایک سونے کی کان کی طرح ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی از اے گلوبل گیم چینجر. وہ سونے کی کان پہ بیٹھ گئی ہیں, اس کو ایکسپلور نہیں کرنا, وہ ایکسپلور نہیں کریں کیونکہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے. کیسے؟ دیکھیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم ٹریڈنگ اینڈ
اکانومی کی ویب سائٹ پر جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 300,000 انڈیکیٹرز ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ دنیا میں کام کرنا چاہتی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وہ آف شور کام کرنا چاہتی ہیں. 300,000 300,000 3 لاکھ آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے ساتھ دنیا میں کسی بھی جگہ پر. اور یہی فرٹائل نیشن ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، فلپین ہے. اور ان 3 لاکھ کمپنیز میں سے اگر ہم 100 ممبرز کا کام بھی اٹھائیں پاکستان میں، کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ IT کے لوگ ہیں، کیوں نہیں اٹھا رہے؟ آپ یہ سنیے، اگر 100 لوگوں کا کام بھی اٹھائیں ایک کمپنی سے تو یہ 3 کروڑ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جابز کریٹ ہو جاتی ہیں پاکستان میں. 3 کروڑ، 20 کروڑ کی عوام میں. یہ ہماری منسٹری کو نہیں معلوم. میرے خیال سے وہ شاید ان چیزوں اور ان سٹیٹس کی طرف تو نظر ہی نہیں کرتے. ہم صرف اور صرف اس کا تصور کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ایک اینڈ پہ ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ شاید میڈیا میں کبھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کیا جاتا جو آپ کی کروڑوں ویکینسیز کو آپ رائز کر سکتی ہیں. دیکھیں ابھی منور صاحب نے کہا کہ 6 سے 7 ہزار لوگ جو ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گریجویٹس ہیں. میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک سال میں پاکستان میں 40,000 گریجویٹس ریناؤنڈ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں. either be business administration, either be commerce, either be information technology. یہ وہ ایریا ہے جہاں سے انٹرپرینیورز نکل سکتے ہیں. بل گیٹس اور آپ نے اسٹیو جابس کی ایگزامپل دی، وہ سوشل انٹرپرینیورز تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی چیز کریٹ کرنی ہے جو مجھے اور آپ کو فائدہ دے سکے لوگوں کے بارے میں. اور پاکستان کے اندر سوشل انٹرپرینیورشپ کا بہت رجحان ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ اگر ہمیں سپورٹ دے تو ہم پھر بھی اپنی مدد آپ کے تحت یہ 3 کروڑ جابز پاکستان میں ہم لا سکتے ہیں. ہمیں صرف ریپرزنٹیشن اور اچھا نام دیں. اور 8 سے 12 صرف اور صرف پاکستان کو پاناما لیکس کا ذکر کر کر کے بدنام نہ کریں، بلکہ اس کی لائٹر، سافٹر اور برائٹر سائڈ بھی جو ہے وہ دکھائیں. میں سوچتا ہوں کہ شاید قصور صرف ہم لوگوں کا یا گورنمنٹ کا نہیں ہے، شاید سوری ٹو سے میڈیا کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو جب ہم اپنی کمپنی میں باتیں ہی نیگیٹو رکھیں گے تو دنیا تو ہمارے بارے میں نیگیٹو ہی سوچے گی. آج آپ کا ملک 19 ٹریلین روپیز کا مقروض ہے، جس پہ آپ 1.354 ٹریلین روپیز انٹرسٹ خراب بھی کر سکتی ہیں. زبیر احمد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. سارک کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آپ سے کہ آپ اس کے پریزنٹلی چیئرمین بھی ہیں فائنانس کے. کیا سارک میں ہم لوگ کر رہے ہیں اور سارک ہمارے لیے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس کے 2 پہلو ہیں، پولیٹیکل ڈائمینشن فالوڈ بائی دا اکنامک ڈائمینشن. پولیٹیکل ڈائمینشن کے اوپر تو آپ یہ اپنے گورنمنٹ سے پوچھیں، دا پرائم منسٹر، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرا تو خیال ہے کہ ہماری اس وقت تک کوئی پالیسی ہی نہیں ہے سارک کے اوپر. پاکستان آئسولیشن کی طرف جا رہا ہے، اور اس وقت اگر سارک میں کوئی ووٹنگ ہو گئی کسی بات پہ تو پاکستان کے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہوا تو وہ سری لنکا اور مالدیوز ہے. یعنی کہ 8 میں سے ایون افغانستان ول آلسو ناٹ اسٹینڈ ود یو. ٹھیک ہے. ہماری فورن منسٹر صاحب تو ہیں ہی نہیں، پارٹ ٹائم ہیں ایڈوائزر صاحب، اور ایک وہ ہیں فاطمی صاحب. خدا ان کا بھلا کرے. میری طرح صاحب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سارک میں کچھ بھی نہیں کر رہے؟ نہیں، ہم کر رہے ہیں اپنے لیول پہ، سارک چیمبر کے لیول پہ. وی آر ڈوئنگ ٹرائنگ جو بیسٹ ہم کر سکتے ہیں، لیکن کچھ کرنے کے لیے انوائرمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. فیسیلیٹیشن کوئی انوائرمنٹ پرووائڈ تو ابھی آئی ایم سوری ابھی تک نہیں. کیا انوائرمنٹ چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ابھی تک تو آپ یہی نہیں ڈیسائیڈ کر پا رہے کہ آپ نے سارک کے ساتھ چلنا بھی ہے یا نہیں. دیکھیں، پاکستان ہیز بین اے فیلئر آن آل دا ریجنل فرنٹس. سب سے پہلے آپ نے RCD بنایا تھا، پاکستان، ایران اور ٹرکی. اس کا کیا حال ہوا؟ اس کے بعد آپ نے سارک، ECO. آپ تو بڑا آسان ہے کہنا کہ فیلئر ہے بہت، لیکن کیوں فیلئر ہے؟ دیکھو جی، آئی ڈونٹ میک دا پالیسیز آف دا گورنمنٹ. لیکن آپ کو معلوم ہے کون سی پالیسیز ہیں فیلئر کی وجہ؟ سر
देखिए, जिस मुल्क में आपकी प्रोविंसेस का ले लें, 17 मिनिस्ट्रीज आर जस्ट विद द चीफ मिनिस्टर पंजाब। क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं? कितना टाइम दे सकते हैं? आप सेंटर में आ जाएं, आपके पास मिनिस्टर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो फॉरेन अफेयर्स का होता है। उसमें आपने 2 एडवाइजर रखे हैं, एक की माशाल्लाह उम्र 82 इयर्स प्लस है जी। तो मैं 71 में हूं, मैं चीजें भूल जाता हूं। जुबैर साहब, अभी तक आप ये बता नहीं पाए हमें कि कौन सी वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जो हमें सार्क में नहीं इन्होंने दे रही, वहां से कोई फायदा पाकिस्तान के अंदर नहीं लाने दे रही, वो कौन सी पॉलिसीज हैं? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, के बाहर के लोगों के लिए एनवायरनमेंट फर्टाइल है, तभी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है। दूसरी चीज ये बताइए सर कि आपको क्या लगता है कि यहाँ का चावल जब भारत जाता है उसके बाद दुबई के एयरपोर्ट पे वो पाकिस्तान की बजाय भारत की स्टैंप लग के पूरी दुनिया में फरोख्त होता है, और पूरी दुनिया में जो बेहतरीन बासमती है वो भारत का है, हालांकि वो पाकिस्तान से जाता है भारत और उसके बाद वहां पे भारत की, इंडिया की उस पे स्टैंप लगती है और वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पे किसका फ्लो है? एनवायरमेंट का फ्लो है? नहीं, देखें जी, एनवायरनमेंट का फ्लॉ भी है और प्लस आपकी मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले फरमाया ना कि जब फॉरेन इन्वेस्टर आपके मुल्क में नहीं आ रहा, वो आके डायरेक्ट देखें, सीन इज बिलीविंग, जब वो आगे चलती इंडस्ट्रीज नहीं देखता, जब वो ये नहीं देखता कि हम लोग एग्रीकल्चर में कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो फिर एक जो परसेप्शन प्रोलॉन्ग कर जाता है कि जी ये चीज तो पाकिस्तान से बन के नहीं आई। इसके लिए सबसे पहले हमें वॉर फुटिंग पे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं उनमें एक्सेस चाहिए। वो एक्सेस किस तरह चाहिए? आप या मैं अगर नहीं भी दे सकते तो हमें इंडिविजुअली, मैं आपको रावलपिंडी चैम्बर का खाता बताऊंगा। रावलपिंडी चैम्बर पाकिस्तान के तमाम चैम्बर्स में इस वक्त लीड कर रहा है। जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन है मेड इन पाकिस्तान के नाम से, जब जिस जमाने में मैं प्रेसिडेंट था, आई स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए, वी हैव गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, कोई मुल्क स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, हम वहां गए। और मेरा फर्स्ट स्टेप पहला बांग्लादेश में था। अभी मैं आपकी बातें सुन रहा था प्रोग्राम, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हैं। उसमें शायद बात हो रही थी कि जो बांग्लादेश है पाकिस्तानी को एक्सेस नहीं देता है। ऐसी हरगिज बात नहीं है। मैं आपके ये चैनल पर बहुत वसूख से कहता हूँ कि 89 पीपल डेलीगेशन 2011 में इट वाज फर्स्ट मेड इन पाकिस्तान। उस वक्त के जो कॉमर्स मिनिस्टर से यकीन कीजिए वापस जब आए तो उन्होंने पिंडी चैम्बर से खास इस मामले पे मुलाकात की, और अभी वो हमारी सीरीज चलते हुए वी हैव क्रॉस 30 मेड इन पाकिस्तान एग्जीबिशन अक्रॉस आवर रीजन। इसमें हमने यूरोप में भी गए, इसमें आपको मैंने अर्ज किया अमेरिका गए, इंग्लैंड गए। अब देखें, जब आप एक किसी मार्केट में एंटर होते हैं वही दिन आपका गोल्डन डे नहीं होता कि उसी दिन से आपकी प्रोडक्ट्स वहां जानी शुरू हो गई। लोगों को हमने मुतारिफ कराया, वहां पे रोड शोज किए। अभी भी रिसेंटली कमिंग डेज में 2 जून से 6 जून तक रजा साहब, जुबैर अहमद मलिक साहब आपकी बात पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे? रजा साहब, आई एम सॉरी, आप 2011 की बात कर रहे हैं, मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। आप मुझे लगा के दें, अभी आपके कराची के एंटरप्रेन्योर थे, उन्होंने वहां बुकिंग की हुई थी एंड ही हैड पेड 45 lakhs एडवांस एंड ही वाज नॉट गेटिंग द वीजा। आई हैड टू अप्रोच समबॉडी देयर, और उसके कहने के 9 दिनों के, और 25% जो उस हमारा रेगुलर आ रहा है उसमें भी 60% यूज लैपटॉप है। तो वो सारे का सारा रेवेन्यू जो है वो आ रहा है, उसमें भी 60% यूज लैपटॉप है। तो वो सारे का सारा रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को तकरीबन 1.3 बिलियन का लॉस है उसमें। और तो क्यों सर लेके जा रहे हैं फिर ये इसको? मैं ये सोचता हूँ अगर फिर हम फेलियर के वर्ड को लें तो कसूर मुल्क का नहीं है, मुल्क में बसने वाले उन लोगों का है जिनकी शायद विल ही नहीं है कि इस मुल्क को हम अच्छी तरह से कहीं पर प्रेजेंट कर सकें। आपने चावल की बात की, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हट करे, लेकिन हमारी जो फील्ड है उसके अंदर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करते, हम प्रोडक्ट्स को मार्केट भी करते हैं। जब किसी भी सप्लायर ने यहाँ पर देखा कि इंडियन नाम से चावल आगे बिक जाता है, तो उन्होंने यही नहीं सोचा कि इंडिया ने हमारा चावल नहीं खरीदा,
اپنے آپ کو باہر کی کنٹریز کے آگے پروموٹ اور سیل کیا ہے، جی، جی۔ تب وہ اس نام کو اور ان کانٹریکٹس کو جانتے ہیں، اور پھر وہ شاید ہمارے جیسے ملکوں سے چاول خرید کے دنیا کو دے دیتے ہیں۔ اگر ہم صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں تو انڈیا جو ہے، شری لنکا اور پاکستان، اگر ہم ان تینوں کا کمپیریزن کریں، انڈیا ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ تھی، ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ آج وہ آپ کے نام سے فلیش کرا رہے ہیں۔ نہیں، وہ تو ایک سیپریٹ ایسپیکٹ ہے، لیکن انڈیا کے جی ڈی پی کا 52% اس وقت ان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، 52% ایک ایگریکلچرل اسٹیٹ کا۔ آپ نریندر مودی صاحب کے کرنٹ وزٹس دیکھیں تو وہ وزٹس جو ہیں وہ بزنس کمیونٹی کے صرف حوالے سے نہیں ہیں، وہ ہر اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو جا کے انہوں نے ملا جہاں پہ وہ جانتے ہیں کہ یہ نیکسٹ فیوچر ہے فار دا انڈین گورنمنٹ اینڈ فار دا پیپل لیونگ ان انڈیا۔ ہماری گورنمنٹ شاید، یا میڈم انوشا رحمان صاحبہ جو ہماری منسٹر ہیں، وہ شاید یہ نہیں جان پائیں کہ جس منسٹری پر وہ آ کے بیٹھی ہیں وہ ایک سونے کی کان کی طرح ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی از اے گلوبل گیم چینجر۔ ٹھیک ہے، وہ سونے کی کان پہ بیٹھ گئی ہیں، اس کو ایکسپلور نہیں کرنا وہ چاہتی۔ ایکسپلور نہیں کریں کیونکہ ملک کی تقدیر جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی بدل سکتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اگر ہم ٹریڈنگ اینڈ اکانومی کی ویب سائٹ پر جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 300,000 انڈیکیٹرز ہیں، کمپنیز ہیں جو کہ دنیا میں کام کرنا چاہتی ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وہ آف شور کام کرنا چاہتی ہیں۔ 300,000 کے بعد وہاں پہ دا میئر آف ڈھاکہ کو میں نے اپروچ کیا، ہی واز دا فارمر پریزیڈنٹ آف ساک، اس کی پرسنل انٹروینشن، اینڈ ہی از دا ایلڈر بردر آف دا چیف آف دا آرمی اسٹاف۔ اس لیول کی انٹروینشن پہ وہاں کے چیف آف آرمی اسٹاف دے گاٹ دا ویزا۔ آئی چیلنج یو کہ آپ جائیں اور مجھے ویزا لا کے دکھائیں۔ میں ابھی 2 ہفتے پہلے جاؤں، وہاں سے آ رہا ہوں۔ آئی ایم سوری۔ کبوتر جب بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے یقیناً بلی کھا جاتی ہے۔ ہم بزنس کمیونٹی ہیں، وی آر دا بیک بون آف آور اکانومی۔ اگر ہم یہ چیز سوچ کے کہ ہمیں خالی ویزا ایشوز ہیں، کیا ہے بنگلہ دیش نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آپ نے 2011 تو یاد کر لیا سر، میں 2 جون 2016 سے 8 جون 2016 تک امریکہ ہیوسٹن میں ہماری میڈ ان پاکستان سیکنڈ ہونے جا رہی ہے۔ جی، آئی ایم ویل اویئر آف اٹ، بٹ دیٹ از ناٹ، وی آر ٹاکنگ، دا کوسچن واز ود ریسپیکٹ ٹو سارک۔ وی کین گو ویری ایزی دیئر۔ آپ کو تھوڑا سا ایک چینل آپ نے بھائی میرے بات سارک کے حوالے سے ہو رہی تھی، دنیا کے حوالے سے نہیں۔ وی ڈو اپریشیٹ کہ آپ لگا رہے ہیں ایگزیبیشن آل اوور دا ورلڈ، آئی ایم ویل اویئر آف اٹ۔ علی رضا صاحب بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، لیکن بات یہاں جو ایشو ریز ہوا تھا دیٹ واز ود ریسپیکٹ ٹو سارک، اور سارک کے حوالے سے میں نے بات کر رہا ہوں۔ تھینک یو۔ سارک ریجن کی آپ بات کر رہے تھے نا، دیکھیں اس میں ہماری سر اپنی کوتاہیاں ہیں نا۔ نو، آپ نے کہا میں سن رہا ہوں ساری بات اور پھر آپ اس پہ ایسا اسٹیٹمنٹ دیں، آئی ایم اسٹونشڈ۔ جی، علی رضا صاحب صرف اتنی بات بتائیے کہ اگر کوتاہیاں ہم میں تو یہ ہم آپ کسے کہتے ہیں؟ اس لے مین کو کہتے ہیں جس پہ گورنمنٹ کی پالیسی جس پہ افیکٹ کرتی ہیں۔ دیکھیں جہاں آپ سینٹن ہیں، جہاں اقبال صاحب سے بھی سر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اگر اجازت دیں تو میں آئی ٹی کے حوالے سے تھوڑا سا جی جی ہمیں اپنا جی اس وقت تقریباً پاکستان میں 5.5 سے 6,000 جو ہیں آئی ٹی گریجویٹ ہر سال سالانہ تیار ہوتے ہیں، اور اس میں سے تقریباً 25% جو گریجویٹس ہیں ان کو تو شاید کسی طرح مار کے جاب مل جاتی ہیں ان کی فیلڈ کی۔ ٹھیک ہے، 75% آئی ٹی گریجویٹ یا تو اکاؤنٹنٹ بنا ہوا ہے یا وہ کلرک بنا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کی پالیسیز بننی چاہیے کہ ان 100% جو ٹیلنٹ ہے اس کو وہ پالش کرے، سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے تھرو کرے، تاکہ وہ پورے کے پورے گریجویٹ اس کے اندر آ کر مارکیٹ میں اپنی فیلڈ میں آئیں۔ دوسرے نمبر پر ہر آئی ٹی گریجویٹ یا ایک کامن پرسن اس کو آئی ٹی کے یوز کے لیے ایک لیپ ٹاپ کی ضرورت ہوتی ہے یا ایک کمپیوٹر کی ضرورت ہے۔ اس وقت مارکیٹ میں یہ پوزیشن ہے کہ تقریباً سالانہ 6 لاکھ لیپ ٹاپ امپورٹ ہو رہا ہے، جس میں سے 75% لیپ ٹاپ جو ہے وہ سمگل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، موٹر وہیکل ایگریمنٹ ہے جو سارک کنٹریز ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ سے، صرف آپ اور سری لنکا نے لاسٹ سمٹ میں اسے اپوز کیا تھا۔ ابھی تک آپ
अभी समिट सार्क हो रहा है नवंबर 9 और 10 को पाकिस्तान में। क्या आप, मैं अभी रिसेंटली टूर पे था, आई मेट द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, उसने बड़ा ओपनली कहा अफगानिस्तान ने कि जी अगर आप ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हमें एक्सेस नहीं देते टू आवर ट्रक्स टू पास थ्रू पाकिस्तान ऑनवर्ड्स टू इंडिया, तो हमें तो ये सार्क जो है ना एक डेड नजर आ रहा है एज ए बॉडी। ही सेड इट इन वेरी क्लियर टर्म्स, और पूरी सार्क डेलीगेशन थी, और ये 1 महीना पहले की बात है, पूरा महीना भी नहीं हुआ। इसी तरह आप देख लें, एनर्जी का था तो वो मुश्किल से हमने किया, खैर उस पर अभी थोड़ा बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब ने काम किया कि ये कासा 1000 अपनी जो हमने साइन किया जाके, देन टापी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, उस पे हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। लेट्स होप अभी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जी, द वर्क हैव स्टार्टेड ऑलरेडी, क्योंकि आईपीआई है, ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, वो डूलड्रम में है। खित्ते में वी डोंट हैव वेरी गुड रिलेशन विद ईरान, इंडिया से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे, अफगानिस्तान से हमारे रिलेशन नहीं अच्छे, आपका वेस्टर्न बॉर्डर इज नॉट सिक्योर, योर ईस्टर्न बॉर्डर इज नॉट सिक्योर। सब ये बातें हमें मालूम है, आप ये बताइए कि किस जगह पे आके फ्लॉ आता है कि हम उसको ऐसे करके उठाएं। फ्लॉ आपकी पॉलिसीज में है बीबी, इसके अलावा मैं क्या बताऊंगा आपको। पॉलिसी मतलब पॉलिसी, आई डोंट मेक द पॉलिसी। फाइनेंस की सारी पॉलिसीज खराब है। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, फिर यू टॉक्ड अबाउट के कहाँ पे हमारे फेलियर्स हैं, हमारी मईशत की जो फेलियर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा एक आम बंदा एंटरप्रेन्योरशिप आपकी नहीं adopt कर पाता। दो चीजों में आप अब मिक्स कर रही हैं। सार्क का हमारा तब होगा जब हमारा कनेक्टिविटी होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा। आप वीजे ना आप देते हैं इस वक्त, ना इंडिया आपको वीजा देता है आसानी से, वैसे तो क्लेम करते हैं वो देते हैं, ना पाकिस्तान इंडियंस को आसानी से देता है, बांग्लादेश आपको देता ही नहीं वीजा। डू यू नो दिस थिंग? ठीक है, जाए मुझे ला के दिखाएं। ठीक है, तो फिर आपके क्या आप उसकी बात कर रहे हैं पॉलिसीज की? कौन सी आपकी पॉलिसी दुरुस्त है? कुछ भी ठीक नहीं है। मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारी जो इकोनॉमिक्स Exactly. वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नेपाल है पूरे में, ठीक है, ठीक हो गया। श्रीलंका था हमारे जो साथ आपको लैंडिंग पे देता लाइन पे था। अली रजा साहब हैं, प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रावलपिंडी से, उनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक एस्पेक्ट हो गया, आपने सिक्योरिटी कंसर्न बता दिए, लेकिन यहाँ पे जब सी पैक शुरू हो गया तो इट मीन